السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ چلے جی، کون کون شوق سنائے گا؟ آج ہاتھ کھڑا کریں. آج سنانے کا ہے نا، صورت مکمل ہو گئی ہوئی آپ کی، تو آپ کی خواہش کے مطابق یہ ہے کہ شوق سنایا جائے. ہاں اس طرح ٹھیک ہے بھی. ہلو، چلے جی باجی عفیفہ آپ سنائیے. وہ چار کھول لو پا میں چاری جب میں کھول کے کھولے ایسی نا اس میں سے نظر آ رہے. چلے باجی عفیفہ آپ سنائیے. تشریف لائیں مائک پر. نہیں ہے. چلے باجی فرزانہ آپ تشریف لائیے. جی ہاں بتائیے، سورہ تکویر، تکویر کے معنی کیا ہے؟ تکویر کے معنی ہیں؟ تکویر کے معنی ذہن میں نہیں آ رہے. لپیٹ. اچھا ہاں، لپیٹنا ٹھیک ہے. لپیٹنا جیسے کسی چادر وغیرہ کو لپیٹا جاتا ہے نا، ویسے کے جی معنی میں ہے. چلے ٹھیک ہے. باجی سمینہ آپ بتائیے. ہیلو باجی سمینہ. جی سر، جی السلام علیکم. جی سر، وعلیکم السلام. جی بتائیے کہ اس میں ابتدائی آیات میں کیا ہے؟ سورۃ تکویر کی ابتدائی آیات میں کیا مضمون بیان ہوا ہے؟ اس کی جو ابتدائی آیات ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن، یعنی کہ جب سورج جو ہے وہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور ستارے جو ہے وہ گر پڑیں گے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی. صرف مطلب ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا. سورج ختم کر دیا جائے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور وحشی جانور جو ہے وہ بھی سب، اور سمندر جو ہے وہ بھڑکائے جائیں گے. اور پھر ہاں جو زندہ لڑکیاں درپور کی ہوئی ہیں وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یعنی آپ ہاں، اس میں یہ ہے کہ قیامت کی علامات بتائی گئی ہے نا. قیامت کی علامات مراد یہ ساری ہے کہ قیامت کی علامات ساری بتائی گئی ہیں کہ قیامت قیامت میں کیا کیا جی احوال ہوگا. ٹھیک کیا ہو کیا گیا. حال ہے. بس جی چلیں باجی صبا ارشد آپ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے جنہوں نے وہ کیا، حضرت بچیوں کو لیتے رہے، خریدتے رہے اور حضرت پھر ان کو پرورش کی حضرت ہے؟ حضرت پورا نام بتائیں. شاباش. بن ناجیہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ. بن ناجیہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. باجی عالیہ عدیل جی استاد جی. آپ بتائیے ان کے پوتے کا نام کیا ہے جو شاعر گزرے ہیں؟ وہ جو فرزدق ہاں فرزدق، فرزدق نام ہے ان کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاباش. جی باجی سودا آپ بتائیے. جی استاد جی. ہاں اس میں اس کے بعد کا کیا مضمون ہے؟ جب علامات قیامت کے بعد کس مضمون کو بیان کیا گیا؟ جی استاد جی، پہلے تو قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہو ہے. گیا. اس کے جی بعد اس کے بعد پھر یہ پوچھا جائے گا کہ زندہ درگور کیوں کیا گیا لڑکیوں کو. وہ ہو گیا، وہ علامت قیامت میں ہے نا ساری چیزیں. جی جی اچھا ایک علامت سیکنڈ. قیامت کے مکمل جو 8 10 14 آیتیں ہیں، اس کے بعد کیا مضمون ہے؟ پھر اعمال نامے کھولے جائیں گے، یہ ہے اس کے مضمون. بعد وہ بھی اس کے قیامت بعد ہو گئی. پھر آسمان، اچھا یہ اس کے بعد بھی آسمان جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جنت کو قریب لایا جائے گا.
اور ہر شخص کو سب پھر معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ستاروں کی. ستاروں کی قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ستاروں کی قسم کس اعتبار سے کیوں کھائی جا رہی ہے؟ کیا کھانا کیونکہ جائز ہے نہیں صرف ستاروں کی اللہ قسم تعالیٰ کھانا؟ نہیں صرف اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب ہمارے انسانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ اپنی مطلب اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں, اور چونکہ وہ اتنی آپ نے کہا تھا مقصد کہ کیا یہ ہوتا ہے کوئی چھوٹی شاباش, جی مقصد کیا ہوتا ہے قسم اٹھانے کا؟ اللہ جب اپنے مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, جس طرح سے گیلیکسیز ہیں, یونیورس ہے, یہ ہماری بہت یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نا, جی اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے, اور آگے آنے والے مضمون کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں, ہے نا. جی چلیں باجی عزا آپ بتائیے کہ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کیا کہتے تھے اور کیا معاملہ ہوتا تھا؟ کس بات کے بعد؟ فرمایا گیا کہ یہ بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا میں ان کی اصل حالت میں. نہیں, جو قسم اٹھائی ہے نا وہ اس بات کے بارے میں اٹھائی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ مجنون کہتے تھے, تو اس کو جی تردید زبانہ کرنے نہیں کے ہے لیے تمہارا اللہ نے. رسول. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. باجی سیدہ ماریہ جی صاحب. ہاں آپ بتائیے کہ قرآن کریم کو لانے والے جو فرشتے ہیں ان کی کیا کیا صفات آئی ہیں؟ کوئی 2 صفات بتائیں جو اس سورت کے اندر بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. جی استاد صاحب, پہلی تو آیت کے ذریعے ہی ان کی بتائی گئی ہے کہ وہ بہت قوت والے ہیں, عرش مکین اور مکین عرش دل عرشی مکین مطلب عرش والے کے پاس رہنے والے ہیں, مطاعن, اور وہ ایسے ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے. بس سما بس 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 امین. بس 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 اچھا باجی ذل ہما. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کئی مرتبہ دیکھا ہے, لیکن آپ نے 2 مرتبہ کا ذکر کیا تھا. ہاں, جس میں اصل حالت میں, مطلب یہ ہے کہ اصل حالت میں جو دیکھنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو ان کی اپنی اصلی حیت ہے پورے جسم کے ساتھ, وہ 2 ایک سے زائد مرتبہ دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. باجی فاطمہ جمیل. جی باجی آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اپنے انسانی شکل میں, تو کس انسان کی شکل میں آتے تھے؟ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یا قلبی رضاکارانوں کی شکل میں آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. جی باجی شادیہ ظفر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کہ یہ جو صورت ہے اس کے آخر میں قرآن کریم کا بتایا گیا ہے کہ یہ نصیحت ہے, ان هو الا ذکر للعالمین, لیکن ساتھ ایک شرط ذکر کی گئی ہے, مقید کیا ہے کہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو چاہے گا, جو اس سے ہدایت پانا چاہے گا, نیکی کی طرف جانا چاہے گا, جس کے اندر طلب ہوگی, یہ قرآن اسی کے لیے نصیحت ہوگی اور ہدایت کا ہاں راستہ. یہ ہاں اس کے مرادی معنی یہی ہے, لیکن ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. چلیں باجی ہنا بلال آپ بتائیے باجی, وہ لفظ کیا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحت سارے جہان والوں کے لیے, لیکن کس کے لیے ہوگا؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہا ہوں
قرآن نے کہا نا اسی صورت میں ان ہوا الا ذکر للعالمین، ہاں جی ہاں یہ جی قرآن نصیحت ہے سارے ان جہان لوگوں والوں کے لیے. ہاں جی جو سیدھے ہاں رستے پر چلنا چاہے، جو ہاں، روشنائی جو ہے، جو مستقیم سیدھا رہنا چاہیں، جو بندے کے سیدھے پتر رستے بن کے پر چلنا چلنا چاہیں. چاہے، ہاں جی ان کے بالکل لیے یہ ٹھیک، قرآن نصیحت ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. چلے جی باجی رفعت آپ بتائیے. جی استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیے کہ والصبح اذا تنفس، جی صبح سانس لیتی ہے تو سانس لینا کیا ذی روح کے ساتھ لازم نہیں ہے؟ جی یہاں پر یعنی صبح جو ہوا چلتی ہے ہلکی ہلکی اور صبح کا جو خوشگوار موسم ہے اس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب صبح سانس لے، اور چونکہ جنت میں بھی یہی وقت، جنت کا جو وقت ہوگا وہ ہمیشہ یہی ہوگا. تو اصل میں یہ ہے کہ وہ یعنی ایک بہترین پورے 24 گھنٹے میں سب سے بہترین وقت ہوتا ہے نا، تو اس لحاظ سے اس وقت کو فرمایا گیا ہے کہ یہ اس یعنی اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ ایسا خوبصورت ہے گویا کہ وہ سانس لے رہی ہے. جیسے سانس لینا زندگی کی علامت ہے، تو یہ انتہائی بلاغت کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. باجی آمنہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خنس کے معنی کیا آئے تھے؟ فلا اقسم بالخنس. جی ستاروں کے بارے میں جو پیچھے کو ہٹتے ہیں. پیچھے لوٹتے ہیں نا، پیچھے کو چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باجی صبا ارشد. جی واللیل اذا عسعس، عسعس کے معنی کیا آئے تھے؟ اور جب رات رخصت ہو جائے گی. ہاں رخصت، کہاں رخصت ہو جائے گی؟ یعنی کہیں سے آئی تھی؟ یعنی نہیں، جب رات ختم ہو جائے گی اور صبح شروع ہو جائے گی. ہاں تو مراد یہی ہے کہ گویا کہ کہیں سے آئی لیکن اب پتہ نہیں چلا کہاں چلی گئی نا، رخصت ہو گئی، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. ٹھیک ہو گیا. باجی عائشہ آپ بتائیے بیٹا. جی جی انہو لقول رسول کریم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ بے شک یہ قول یا یہ بات جو ہے وہ معزز فرشتے کی لائی ہوئی ہے. ہاں رسول یعنی جو کریم سے یہاں مراد یہ بات، فرشتے کی ہے یہ کہ جو بات سے مراد پیغام کیا لے ہے؟ کے آئے. یہ قرآن کریم. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. باجی فرا عقیل آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما هو الغیب بظنین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سوری سر مجھے وما ہوا علی الغیب بظنین. وما ہوا اور نہیں ہے وہ غیب پر ہرگز بخیل یعنی کم بخیل ہرگز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میں جو مضمون بتایا گیا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. چلے جی آگے ایک بڑھتے چیز پوچھنی جی ہے استاد. ہاں بتائیے. یہ جو یہاں پر آتا ہے انہ لقول رسول کریم، تو یہ بے شک یہ قول ہے رسول کریم کا، تو قول تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اس وجہ مناسبت سے ہم کہیں گے، کیونکہ ہم ترجمہ تو یہ کر رہے ہیں نا لایا ہوا ہے جبریل علیہ السلام، اصل میں لیکن ویسے تو ہاں عبارت جی میں جی تو فرق ہے. یہ تو ظاہر ہے کلام اللہ کا ہے، تو بظاہر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہی قول ہے، جبکہ ترجمے میں کیا آ رہا ہے کہ لایا ہوا ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجے ہوئے کے. رسول کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخصیت جس کو بھیجا گیا ہو، تو اس بھیجے ہوئے کے معنی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لایا ہوا، بھیجا ہوا ہے. یوں کہہ لیں آپ بھیجا ہوا ہے، بے شک یہ بھیجا ہوا ہے. جی بے شک یہ بھیجا ہوا ہے اس معزز فرشتے کے ہاتھ کے ذریعے، یوں کر لیا جائے. ٹھیک ہے ہو گیا. بے شک یہ کلام ہے جو بھیجا ہوا ہے. ہاں قول بھیجا کا بھی ہوا تو ہے مطلب ہم کریں گے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ایسے فرشتے کے ذریعے سے کہ جو کہ معزز ہیں. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. جی باجی کنیز بتائیے. استاد سنانا تھا. اچھا چلیں آپ بتائیے.
یہ وما هو الغیب بظنین کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں ہیں جو غیب کی خبریں جتنی بھی آتی ہیں ان کو بتانے میں. تو یہ ضرورت کیا پیش آئی، اس کا آگے کیا مراد ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ؟ یعنی کہ جو بھی وحی آتی ہے آپ اس میں کمی بیشی نہیں کرتے. کمی بیشی نہیں کرتے. اور چونکہ کاہن کیا کرتے تھے، وہ بغیر پیسے کے لیے دیے نہیں بتاتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بارے میں کیا کہا گیا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے، کچھ مانگتے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلیے آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جی سورہ الانفطار آ رہی ہے. سورہ انفطار مکی صورت ہے، 19 آیات مبارکہ ہیں. اس صورت کے اندر بھی احوال قیامت اور احوال قیامت کے بعد ایک انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے جو تعلق ہے، اور بندے کس طرح سے اپنے اس محسن اعظم کی احسان فراموشی کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کی تخلیق کو کیسے کیا، اور کس خوبصورت انداز سے انتہائی معتدل جسم میں اور انتہائی معتدل طبیعت میں دل و دماغ ہر چیز، ایچ ایوری تھنگ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، باہر کا ڈھانچہ ہو، اندر کے اعضاء انسٹرومنٹ ہو، سارے کے سارے اللہ رب العزت نے کس طرح سے تخلیق فرمائے اس کا ذکر ہے. اس ذکر کرنے کے بعد پھر آخرت کی جو تکذیب کرتا ہے، تکذیب کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے سرے سے انکار کرنا کہ آخرت ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنا عملی طور پر، ایک ہے نظریاتی طور پر کہ آخرت ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہنا کہ آخرت تو ہے لیکن عمل اس قسم کا کر رہا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو اس کا سارا ذکر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ کس طرح سے جنت والوں کو جنت، جہنم والوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ آج کے دن کے تم انکار کرتے تھے، بتاؤ آج کا یہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا، تمہارے سامنے آ گیا، تو اس سامنے آنے پر اب تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہنے کو کچھ بچا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی حجت پوری کی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا. اسی طرح کرامن کاتبین، جو ہمارے دائیں بائیں جو معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، اسکواڈ اللہ لگائی ہوئی ہر ایک کے ساتھ، یعنی ایجنسیاں لگائی ہوئی ہیں، اور دونوں کے دونوں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں. ایک نیکی لکھتا ہے، دوسرے کام لکھتا ہے. اور حدیث کے مطابق ایک کو دوسرے کا امیر بنا دیا گیا. جب نیکی والا تو فوراً لکھ لیتا ہے، اور جو برائی لکھنے والا ہے وہ باقاعدہ اس سے پوچھ کر لکھتا ہے. بڑے یعنی فوراً نہیں لکھتا بلکہ بعد میں لکھتے ہیں. چلیں، اس قسم کی ساری چیزیں آئیں گی، اور چھوٹی سی صورت ہے، بڑی خوبصورت اس کے مضامین ہیں اور انتہائی اہم طریقے سے. دیکھیے گا، انفطار کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا یعنی چر جانا یا کسی چیز کا پھٹ جانا، اس کے معنی میں آتا ہے انفطار، کہ کوئی چیز پھٹ جائے اور کھل جائے، اس معنی میں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء، جب السماء آسمان، انفطرت کیا ہو جائے گا، چر جائے گا. حضرت نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، گویا کہ جس طرح لکڑی یا تختہ یا اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کو یعنی چر جاتی ہے وہ چیز، لکڑیوں کو چرا جاتا ہے، تو اس کے معنی میں حضرت نے یہاں پر وہ لیا ہے. وَإِذَا، اور جب الکواکب، ستارے، انتثرت، جھڑ پڑیں گے، گر پڑیں گے. وَإِذَا، اور جب البحار، سمندر، فجرت، ابال دیا جائے گا، یعنی وہ پھٹ پڑیں گے، وہ بھی اپنا ابال، جب ابال آتا ہے تو سب چیزیں باہر نکلتی ہیں نا، جو چیز ہانڈی میں ہوتی ہے. اور جب سمندر ابل پڑیں گے یا ابال دیا جائے گا، بلکہ ابال دیا جائے گا مجھول کے معنی میں. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب القبور، قبریں، بُعْثِرَت، اکھاڑ دی جائیں گی، بُعْثِرَت، اکھاڑ دی جائیں گی. عَلِمَت، جان لے گا، پتہ چل جائے گا،
نفسن ہر جاندار کو یا ہر شخص کو، ما وہ چیز، ہر وہ چیز قدمت جو اس نے آگے بھیجی، و اخرت اور جو چیز اس نے پیچھے چھوڑی. جو چیز اس نے پیچھے چھوڑی، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جان لے گا. یا ایہل اے وہ شخص، الانسان جو انسان، ما غرک کس چیز نے دھوکے میں لگا دیا تجھے، بربک اپنے رب کے بارے میں، الکریم جو بڑا کرم والا ہے. کس چیز نے تجھے اپنے معزز، انتہائی معزز، محترم اور کرم سخاوت والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی وہ رب الذی خلقک جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک پھر تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، فی ای پھر جس کسی میں، صورت میں چاہا، پھر جس طرح چاہا، جس کسی صورت میں، ما شاء جس طرح سے چاہا، رکبک جوڑ دیا، مرکب اسی سے ترکیب، رکبک تجھے جوڑ دیا، پھر جس کسی صورت میں چاہا اس صورت میں آپ کو جوڑ دیا. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون تم لوگ جھٹلاتے ہو بالدین جزا سزا کے دن کو، قیامت کے دن کو، بالدین بدلہ دیے جانے کو تم جھٹلاتے ہو. بخیر یہیں پر رکھتے ہیں نا، یہیں تک رکھتے ہیں اس کو. اچھا جی، اذا حرف آ گیا، معاون حرف، السماء آسمان، انفطرت چر جانا، کسی چیز کو چیز دینا، ختم وہ پھٹ جانا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ کوكب نورانی ہے، کوكب جو ہے وہ نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے، تو کوكب کہتے ہیں ستارے کو، کواکب اس کی جمع آ گئی الکواکب، تو اردو میں مستعمل ہے انتصارت سا کے ساتھ، انتصارت تو اس میں کہتے ہیں جھڑ جانے کو. پیچھے آیا تھا نا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تو وہاں پر ان قدرت کے معنی آئے تھے، تو ان قدرت لفظ آیا تھا، تو یہاں پر آ رہا ہے انتصارت. وَإِذَا الْبِحَارُ سمندر، فُجِّرَتْ کہ ان کو ابال دیا جائے گا، یعنی وہ پھٹ جانا، نکل جانا اور باہر چیزیں نکل جانا. قبور قبر کی جمع ہے، بحار اردو مستعمل ہے، بحر کی جمع ہے، قبور قبر کی جمع ہے. بعثرت کہتے ہیں کہ اکھاڑ دینا، کپڑوں کو اکھاڑ دینا، کسی چیز کو. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ اوکے نا، بھی اوکے ہے جی ہاں. ان کو کہیں ری انٹر ہو. اچھا، قبور قبریں، بعثرت کہ ان کو اکھاڑ دیا جائے گا. اور عالمت جاننے کے معنی میں ہے نفسن کہتے ہیں جان کو، شخصیت کو، شخص مراد ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو. ماں وہ چیز، قدمت جو آگے بھیجی، قدمت اقدام سے ہے، اقدام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قدم کو اس لیے کہتے ہیں کہ آگے بڑھتا ہے. وَأَخَّرَتْ اور جو پیچھے چھوڑی، مؤخر کرنا، بھائی فلاں چیز کو، فلاں فائل مؤخر کر دو، یعنی فلاں کام مؤخر کر دو، یعنی کیا مطلب چھوڑ دو اس کو. یا ایوہل یہ پکارنے کا ایک لفظ ہے کہ اس سے پکارا جاتا ہے. انسان معلوم ہے آپ کو. ما غرک کس چیز میں تجھے دھوکے میں ڈال گیا. غرہ کا ہوتا ہے دھوکے کو کہا جاتا ہے کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے. رب آ گیا. الکریم معلوم ہے آپ کو، معزز بڑے کرم والا رب. الذی وہ اللہ، خلق کا کاف آگے آ رہی ہے، ضمیر آ رہی ہے حاضر کی، مخاطب، اور خلق کیا ہو گیا کہ پیدا کرنے سے، تخلیق سے، اسی سے خلقت مخلوق کی سب اسی سے نکلے ہیں. فسوا کا پھر آپ کو سیدھا کیا،
فسوا کا پھر آپ کو درست کیا، سیدھا کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدل کا اعتدال، اسی سے لفظ نکلا ہے اعتدال، مستوی ہونا فسوا سے نکلا ہے، استوا علی العرش وہ آ رہا ہے نا، وہ بھی سارے اسی سے معنی نکلتے ہیں، فسوا کا، فعدل کا تعدیل ارکان بھی ہم اردو میں تعلیم الاسلام میں آپ نے پڑھا ہوگا، تعدیل ارکان، تو عدل عدل اسی سے نکلا ہے کہ انصاف کرنا، کوئی جو چیز جس اعتبار سے ہونی چاہیے اس کو ویسے اس کو لگانا، ویسے اس کو قائم کرنا تاکہ اپنے وہ منافع پورے ادا کریں، تو اسی سے یہ نکلا ہے۔ فی ای صورت، صورت کو کہتے ہیں، شکل کو کہتے ہیں کہ جس ڈھانچے میں، جس شکل و صورت میں اللہ نے چاہا، ما شاء چاہت کے معنی میں آتا ہے، رکبہ کا، رکبہ رک کے وہ کہتے ہیں ترکیب، اسی سے نکلا ہے کہ ترکیب کے جوڑنا، الگ الگ چیزوں کو آپس میں اس طرح سے جوڑ دینا کہ گویا کہ وہ ایک چیز معلوم ہو، گویا کہ وہ ایک چیز معلوم ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ بس میں خالی یہیں پر رکھیں اور ان کا لو جی، اس میں سارا وہی آ گیا کہ مراد جو ہے نا آسمان کا پھٹ جانا، ستاروں کا جھڑنا اور سمندر کا ابل پڑنا، قبروں کا جو ہے اکھاڑ دی جانا، پھر ہر انسان جان لے گا قدمت و اخرت، اس پر حضرت نے بھی بات کی ہے۔ تو قدمت کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز آگے بھیجی، اعمال کی اچھے ہیں یا برے ہیں، جو چیز آگے بھیجی ہے وہ ساری کی ساری بتا دی جائے گی۔ تو اخرت میں کیا ہے، پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، بظاہر وقتی طور بچتا ہے، اب بچا ہوا ہے، جب انسان جاتا ہے مکان چھوڑ گیا، بھی بچے چھوڑ گیا اور چیزیں چھوڑ گیا، لیکن یہ تو قیامت کے احوال ہیں، تو قیامت کے احوال میں تو پیچھے پوری کائنات زیر و زبر کر دی جائے گی، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا اخرت سے مراد کیا ہے کہ کیا پیچھے چھوڑایا؟ تو حضرت نے اس کا یہاں پر ذکر کیا، مراد یہ ہے کہ جو کام اس کو کرنے چاہیے تھے یہ مؤخر کرتا رہا، غلط کاموں کو جو ہے وہ مقدم کرتا رہا، انہی میں مست رہا کہ ایک وقت آیا پھر اس کو چھوڑنا پڑا، گویا کہ وہ چھوٹ ہی گئے، یہ خود چھوڑتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ اس کو چھوٹ ہی گئے، تو لہٰذا اس کو وہ کرنے چاہیے تھے، تو وہ مراد ہے، اخرت سے مراد وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان سے جو ہے بڑے پیارے انداز میں انسان سے گلے کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ کون تجھے اپنے رب کریم جو اتنا پیارا رب ہے، تجھے پیدا کیا، تجھے مستوی کیا اور تجھے جو ہے نا بہترین معتدل انداز میں، جہاں کان ہونے چاہیے، جہاں آنکھیں ہونی چاہیے، جہاں زبان ہونی چاہیے، ہاتھ پاؤں، کیسا بہترین قسم کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پورے شکل انسانی کا، جیسے آتا ہے نا وہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا اللہ نے، انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں، جیسے تقویم یعنی پورا بہترین ایکوریٹ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی آج روبوٹ پہ بن رہے ہیں نا، آج روبوٹ بن رہے ہیں تو وہ بھی انسانی اسی کو فالو کر رہے ہیں نا کہ یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور وہ اسی طرح سارا کا سارا بنا رہے ہیں کہ یہاں سامنے آنکھیں ہونی چاہیے، سامنے بالکل کان، بولنے کا بھی بالکل سامنے اسٹریٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پیچھے زبان لگا دی، ایسا تو نہیں ہے، کان بھی دائیں بائیں اور پھر سامنے کا بھی کام کریں، دائیں بائیں اور پیچھے کا بھی کام کریں، بالکل زبردست طریقے سے، اس طرح ہاتھ دونوں پاؤں، تو بالکل ایکوریٹ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی جو انسان کو بنایا بہترین طریقے سے، اس کے علاوہ کوئی اور ڈیزائن ہو نہیں سکتا جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور جس شکل میں چاہا جوڑ دیا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی بنائی مخلوق ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا عظیم اور محبوب رب اور کریم رب، پھر بھی اس کا بات نہ ماننا، اس کی کہنا نہ ماننا اور اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں لگائے رکھنا، یہ کتنا بڑا نقصان کی بات ہے۔ جی کیا بات ہے، جو زوم یوزر کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جی، سب دعا کیجیے گا ان کے لیے، 2 نفل پڑھ کے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کا بدل نہیں آنکھوں کا، اللہ تعالیٰ عافیت العافیہ فرمائے۔ جی استاد باجی جی ایک مرتبہ واپس سے قرآن کا ترجمہ کر لیں گے آپ پلیز؟ اچھا، اسی کا اذا السماء انفطرت جو آج پڑھا بھی، جی ہاں، اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، جب آسمان چر جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ، تو جان لے گا، نفسم، ہر شخص، ما قدمت وأخرت، کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، یا ایہا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے
محبوب اور معزز اور کرم اور سخاوت والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی وہ رب خلقک جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر تجھے بالکل سیدھا کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک اور انتہائی اعتدال پیدا کیا آپ کے اندر، فی ای صورت پھر جس صورت میں بھی ما شاء چاہا رب نے، رکبک آپ کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلے اگلا سبق شروع ہو جائے گا باجی، کل بات کر لیں گے. 6 منٹ ہو گئے، اوپر ہو گئے. السلام علیکم.